نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ حیدری، نعرہ پنجتنی، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات معزز سامعین، حاضرین مجلس، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بار میرے عشر اولیٰ کا موضوع شعار کربلا ہے کہ اصحاب امام حسین نے یا اولاد امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں جا کے رجس پڑھی، شعار پڑھا، وہ مسلسل اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے نکلنے والے نتائج بیان ہو رہے ہیں، اور آج کی شب اور کل کا دن جس شخصیت سے منسوب ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ میرے عزیزو، اصحاب باوفا کی قربانیوں کے بعد سب سے پہلا شہید جو خاندان نبوت و عصمت سے تعلق رکھنے والا تھا وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ مولا میدان کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سے رجس پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی۔ جو پیغام دیا ہے علی اکبر نے، ایک بہت ہی بڑا پیغام دیا ہے اس شعر کے ذریعے سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہی مصرے میں آگے کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، میں کون ہوں؟ میں اپنی تعریف کروا رہا ہوں، اپنی پہچان کروا رہا ہوں کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں کہ جو علی کے بیٹے ہیں، یعنی میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم کعبے کی قسم بعد نبی
روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ہے۔ نحنو و بیت اللہ، ہم کعبے کی قسم سب سے زیادہ افضلیت کے حامل ہے، اولویت کے حامل ہے۔ میرے عزیزو، جیسے ہی میں نے اس عبارت کو پڑھا و بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی قسم، تو مجھے حیدر کرار کی کھائی ہوئی قسم یاد آ گئی کہ جب حیدر کرار کے سر کے اوپر ضربت لگائی گئی، وہ بھی ضربت کیسے لگائی گئی؟ مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان کا مہینہ، دنوں میں افضل ترین دن شب جمعہ، اور زمین میں افضل ترین جگہ مسجد، مسجد میں افضل ترین عبادت نماز، نماز میں افضل ترین رکن سجدہ۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں اور علی کے سر کے اوپر ضربت لگی تو حیدر کرار نے کہا فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو دادا نے قسم کھائی تھی وہ پوتا نے میدان کربلا میں آ کے قسم کھائی کہ نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم کعبے کی قسم نبی کی بات سب سے زیادہ اولویت رکھنے والے ہیں۔ دادا نے بھی وہی قسم کھائی اور علی اکبر نے بھی وہی قسم کھائی۔ میرے عزیزو، معیار اولویت کیا ہے؟ آج کی میری مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے معیار اولویت۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی دنیاوی عہدہ ہو یا دینی عہدہ ہو، ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کون زیادہ اولویت کا حقدار ہے۔ مثلا اگر کسی اکاؤنٹنٹ کو کسی کمپنی میں منشی کے حساب کے لیے، حساب اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں اس کو، اگر کسی کو اکاؤنٹنٹ کے طور پر رکھنا ہے تو اکاؤنٹنٹ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ 15-20 اکاؤنٹنٹس آتے ہیں وہاں پہ، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، جو ان میں اولا ہوتا ہے اس کو کمپنی جاب دیتی ہے۔ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سے آج کل زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ کسی بلڈنگ کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہونا چاہتا ہے، اگر کسی بلڈنگ کو بنانا ہے تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر وہاں پہ انجینئرز آئیں گے، انجینئرز کا امتحان لیا جائے گا۔ جو سب سے بڑا انجینئر ہوگا، جو تمام آئے ہوئے کینڈیڈیٹس میں جو سب سے بلند تر مرتبے والا ہوگا، اس کو کمپنی چنتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہوں، اب آپ ہماری بلڈنگ کو بنائیے۔ معیار اولویت کیا ہے؟ معیار اولویت علم کا زیادہ ہونا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے معیار اولویت کیا بنایا ہے۔ قرآن میں معیار اولویت کیا ہے؟ خداوند عالم اگر دینی منصب کو کسی کو دینا چاہے تو کن کن خصوصیات کو دیکھتا ہے؟ توجہ رہے میرے عزیزو۔ معیار اولویت یعنی اولویت کا معیار، ریزن، سبب، کسی کو بڑھا دینے کا سبب کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہزاروں سبب موجود ہیں کہ ہم نے مولا متقیان کو کیوں آگے بڑھایا ہے۔ تم ایک پیش کر دو، تم کم سے کم ایک پیش کر دو۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس ریزن موجود ہیں، اولویت کے سبب موجود ہیں۔ قرآن نے آواز دی اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، کہ بے شک ابراہیم کے بعد روئے زمین کے اوپر اگر کوئی زیادہ اولا ہے، اگر کوئی انسان اولویت رکھتا ہے تو وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا۔ یعنی کہ خدا نے کیا کیا؟ ایک نبی کے اتباع میں معیار اولویت کو قرار دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اولا بن جاؤ، لوگوں سے بلند مرتبے والے بن جاؤ، تو ابراہیم کا اتباع کرو۔ ابراہیم اپنے وقت کے نبی تھے، ابراہیم چلے گئے، اب آئے ہیں جناب موسیٰ، موسیٰ کا اتباع کرو۔ موسیٰ چلے گئے، اب آئے ہیں جناب عیسیٰ، عیسیٰ کا اتباع کرو۔ عیسیٰ بھی چلے گئے، اب آئے ہیں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا اتباع کرو۔ آپ بھی چلے گئے، اب کس کا اتباع کرو؟ کون ہے روئے زمین کے اوپر جس کا اتباع کیا جائے؟ ہاں، تاریخ نے آواز دی کہ رسالت مآب نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے، جن میں اول علی ہے، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، اس کے بعد حسین کی 9 اولاد ہیں کہ جو امام ہیں۔ تو رسالت مآب نے ہمیں دے دیا ہے
کہ دیکھو تمہارے پاس اولا یہ لوگ حضرات ہیں، آپ ان کی اتباع کریں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ دیکھیے کہ معیار اولویت خدا نے کس چیز کو بنایا۔ اب میں اسی چیز کی جو ہے تھوڑا سا اور تشریح کروں گا۔ معیار اولویت کیا ہے؟ معیار اولویت جناب سعد الخیر، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں امام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں ہائے افسوس کہ میں اموی ہوں تو میں ملعون ہوں، کیونکہ میں اموی ہوں، بنی امیہ سے تعلق ہے میرا، تو میں ملعون ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اے سعد ایسی بات نہ کر کہ تو اموی ہے تو بھی ملعون ہو گیا۔ جو انسان جس چیز کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو اس چیز سے منسوب کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ ابراہیم نے کیا فرمایا؟ جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اے سعد الخیر تو ہمارا اتباع کرنے والا ہے، تو مجھ سے ہے۔ تاریخ میں دو ذاتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو اہل بیت میں سے وہ نہیں تھے، اہل بیت نے ان کو اپنا کہا ہے۔ کون کون ہے؟ ایک سعد الخیر ہیں کہ جن کو امام محمد باقر نے کہا کہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو، اور ایک سلمان فارسی ہیں کہ جن کے بارے میں جو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اپنے کردار کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جو انسان اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز تھا، کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ عظیم اخلاق کے درجوں کے اوپر فائز ہیں، اس نے کہا السلمان منا اہل البیت، ارے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو معیار بزرگی رشتہ داری اللہ نے نہیں دیکھی، معیار بزرگی کو اللہ نے اتباع میں قرار دیا کہ تم جس کا بھی اتباع کرو گے اس کے ساتھ منسوب کر دیے جاؤ گے۔ اگر کوئی انسان کافر ہے لیکن اگر اتباع اہل بیت کی طرف چلا ہے تو ناری سے نوری بن جایا کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان نبی کے گھر والا ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، جملہ پہنچ رہا ہے عزیزو، لیکن اگر نبی کی مطیع نہ ہوئی یا نبی کا مطیع نہ ہوا، نبی کا اتباع کرنے والا نہ ہوا، خدا کیا کہتا ہے؟ وہ تیرا نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا کنعان کے ساتھ؟ جناب نوح نے کہا کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، میں اپنے بیٹے کو بلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کنعان اے میرے بیٹے چلا، کشتی آمادہ ہے، آ کر کے بیٹھ جا۔ کنعان نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر کے میں اپنی پناہ لے لوں گا، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ جناب نوح کہتے رہ گئے کہ نہیں، تو غرق ہو جائے گا، کشتی آمادہ ہے، کشتی میں چلا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے میرے معبود یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے۔ اللہ نے آواز دی، کیوں؟ کیونکہ کنعان مطیع نہیں تھا، نبی کا اتباع کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے۔ پتا چلا بیٹا ہونا معیار نہیں ہے، اہلیت رکھنا معیار ہے۔ اب اہلیت گھر والے رکھیں یا باہر والے رکھیں، اگر کوئی بھی انسان اہلیت کا حامل ہو جائے تو اللہ کی نگاہوں میں وہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو اولویت، معیار اولویت ہے کیا؟ معیار اولویت منسوب ہونا نہیں ہے، معیار اولویت ہے کہ انسان نبی کا اتباع کرے، اولیاء نبی کا اتباع کرے، اوصیاء کا اتباع کرے، تب معیار اولویت حاصل ہوگا، ائمہ کا اتباع کرے۔ آپ لوگ ایک واقعہ سنیے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، امام کا مرتبہ پہچانے کہ امام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ امام چہارم کے فرزند ہیں جناب عبداللہ، جن کو عبداللہ باہر بھی کہا جاتا ہے۔ امام چہارم کے فرزند یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا، یعنی پانچویں امام، چوتھے امام کے بیٹا، پانچویں امام کے بھائی، چھٹے امام کے چچا۔ ایک مرتبہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چھٹے امام کے چچا وہی عبداللہ باہر آئے، اور آنے کے بعد سے انہوں نے امام کی بے حرمتی کی، توہین کی۔ تو راوی کہتا ہے کہ ہمیں بہت غصہ آیا، میں بڑھا آگے کہ آج اس کو مار کے رہوں گا، اس کو پیٹ کے رہوں گا۔ تو لوگوں نے، جو اصحاب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے پکڑا، کہا کہ تم اپنا جو ہے کنٹرول کرو، ڈاؤن ہو جاؤ، وہ امام کے چچا ہیں، وہ امام کے چچا ہیں، ان کے گھر کا معاملہ ہے، دخل اندازی مت کرو۔ بہرکیف راوی کہتا ہے کہ میں چپ ہو گیا، اس ٹائم غصہ مجھے بہت آیا تھا، اگر کوئی اور رہتا تو میں ضرور اس کو مارتا، لیکن چونکہ امام کے چچا تھے میں چپ ہو گیا۔ وہ بے حرمتی اور توہین کر کے چلے گئے۔ امام کا صبر، امام خاموش۔ امام ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں میرے عزیزو، امام بہت صابر ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں جس امام کو دیکھیے، امام حسن کی توہین کرنے والا امام حسن کو گالیاں دے رہا ہے، مولا علی کو برا کہہ رہا ہے، لیکن امام حسن نے کیا کیا؟ اس کو برا کہا، اس کو انتقام لیا؟ کہا کہ نہیں، قریب گئے، جانے کے بعد سے کہا اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا دے دوں، اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تجھے کپڑے دے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، چل آ میرے گھر مہمان آ، لے جا کر کے مہمان بنا جائے۔ یہ ہوتا ہے امام کا اخلاق، امام اسے کہتے ہیں۔ کس بلندی پر اخلاق ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گالی دینے والے کو، مولا متقیان کو جس نے ضربت لگا کر کے شہید کیا، اس کو بلا کر کے شربت پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے امام کا اخلاق۔ بہرکیف امام مسکرائے، چھوڑ دیا، جانے دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن اصحاب نے دیکھا کہ امام کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پھر دیکھا کہ عبداللہ باہر چلے آ رہے ہیں۔ تو راوی نے کہا کہ میں نے من میں سوچا کہ آ رہے ہیں، آج پھر لگتا ہے کہ توہین کا ارادہ کیا ہوا ہے، آ کر کے امام کی بے حرمتی کریں گے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ عبداللہ باہر کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ندامت سے گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ قریب آئے، امام کی خدمت میں آئے، اور چچا ہیں، رشتے میں چچا ہیں، امام بھتیجا ہیں، امام ششم بھتیجا ہیں، آ کر کے قدموں میں گر گئے، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا نے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، نکل گئے، باہر چلے گئے۔ اب راوی کی حیرت کا اندازہ نہ رہا کہ جس انسان کو میں نے کل دیکھا تھا کہ آ کر کے اس نے امامت کی توہین کی تھی، آج ایک دن میں کیا ہو گیا کہ جو آ کر کے امام کے قدموں پہ گر پڑے، چچا ہونے کے باوجود قدموں میں گر پڑے۔ ہم فوراً پیچھے پیچھے نکلے، باہر گئے، جانے کے بعد سے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے، میٹر کیا ہے۔ کہا کہ کل جب میں یہ حرکت کر کے گیا ہوں تو جانے کے بعد سے گھر پہ میں سو گیا، عالم خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں، میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے فریاد کی، ارے یبنا انا ابن رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، مجھے چھوڑو، کہاں لے کے جاتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ اسی رسول نے کہا ہے کہ اس کو جہنم لے کے جاؤ، اسی رسول نے کہا ہے کہ اسے جہنم لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، مجھے معاف کر دو، تھوڑی دیر کے لیے تم مجھے جہنم لے کے چلے جانا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پہلے مجھے رسول اسلام کی خدمت میں لے کے چلو۔ مجھے رسول اسلام کی خدمت میں لے کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام کو دیکھا کہ رسول اسلام غیظ کے عالم میں ہے، غضب کے عالم میں ہے، اور ان سے میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کیا خطا کر دی؟ رسول اسلام نے کہا کہ کیا تو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا؟ کیا تو امام کا منکر ہوگا؟ کیا تو امام کا انکار کرے گا؟ کیا تو امام کے ساتھ ایسا ناروا سلوک اختیار کرے گا؟ ایک مرتبہ میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں نہایا ہوا تھا، میں متوجہ ہو گیا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ ایک مرتبہ دوسرے دن میں جب خواب سے بیدار ہوا، امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد سے میں نے معافی مانگ لی۔ میرے عزیزو، اب اس واقعے میں غور کریں کہ عبداللہ باہر کون ہے؟ فرزند رسول ہیں، رسول کے بیٹے ہیں۔ ایک شرف حاصل ہے، وہ کیا شرف ہے؟ فرزند رسول ہونے کا۔ دوسرا شرف حاصل نہیں ہے، امام ہونے کا۔ امام کی توہین کی، خواب میں دیکھ لیا، جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ میں زمانے سے کہنا چاہوں گا کہ جو فرزند رسول ہو کر کے امامت کا انکار کرے وہ جہنم کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو فرزند رسول نہ ہو کر کے امامت کا انکار کرے، صلوات پر محمد دل کی جو آس ہے
زندہ ہے، زندہ ہے، امامت اس منصب کا نام ہے کہ اگر کوئی ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر ہوئی، لیکن اگر امامت کی منکر ہوئی، اگر امامت کی توہین کیا تو حتمی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے عزیزوں، قرآن نے معیار اولویت کیا بنایا ہے؟ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ 3 آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ایک واقعہ، پھر انشاءاللہ ربط مصائب اور پھر خط۔ ایک صلوات کا سہارا دے، بلندر صلوات کا۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ باشرف اور باعزت وہ انسان ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلندتر ہوگا۔ دوسری آیت فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجات، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں کے اوپر کہ جو جہاد میں نہیں جاتے ہیں یا میدان جہاد میں جاتے تو ہیں لیکن بھاگ آتے ہیں، ان کے اوپر کیا کیا ہے؟ بلندی عطا کی ہے، چند درجے بلند عطا کیے۔ پہلی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی الہی اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلندتر ہے۔ دوسرا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اور تیسرا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جو تم میں سے صاحبان علم ہیں اللہ نے ان کو بلندی عطا کی ہے۔ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ جا کر دیکھ لیجیے، پورے قرآن چھان لیجیے، دیکھ لیجیے اللہ نے معیار بلندی کیا بنایا ہے۔ اللہ نے معیار بلندی 3 بنایا ہے، تقوی، جہاد اور علم۔ تقوی، جہاد، علم اور ایمان، 4 چیزیں ہیں۔ تقوی ہے، جہاد ہے، علم ہے اور ایمان ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جس میں ساری چیزیں پائی جائیں وہ زیادہ خلافت کا مستحق ہے یا وہ کہ جس کے اندر وہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں؟ ہر عاقل کیا کہے گا؟ میرے عزیزو جواب دیجیے، عاقل کیا کہتا ہے؟ کہ قرآن نے جب 4 معیار بیان کیا ہے کہ تقوی ہو، علم ہو، ایمان ہو، جہاد ہو، مجاہد ہو، 4 چیزیں جمع ہوں، اگر کسی میں 4 چیزیں نہ پائی جائیں تو کیا خلافت کا حقدار ہے وہ؟ اللہ نے معیار تقوی پہلا کیا بنایا ہے؟ تقوی، کہ انسان خود متقی ہو۔ لیکن آئیے ذرا سا حیدر کرار کی طرف، رسالت مآب نے فرمایا اے علی تم امیر المتقین ہو، اے علی تم متقین کے امیر ہو، امام المتقین ہو۔ علی متقی نہیں ہے، علی امام المتقین ہے، علی امیر المتقین ہے۔ پتہ چلا علی کے پاس تقوی پایا جاتا ہے، بلکہ تقوی پایا نہیں جاتا ہے، علی تو متقی حضرات کے امیر ہیں، علی تو متقی حضرات کے امام ہے۔ دوسری آیت کیا؟ جہاد کرے، یرفع اللہ الذین آمنوا یا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجات، اللہ نے مجاہدین کو قائدین کے اوپر جو ہے فضیلت بخشی ہے۔ کون مجاہد ہے؟ فاتح خیبر و خندق کون ہے؟ خیبر کا در اکھاڑنے والا کون ہے؟ خندق کو فتح کرنے والا کون ہے؟ عزیزان محترم، جب خداوند عالم نے آیت نازل کی اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایک ایسے انسان کو روئے زمین کے اوپر خلق کرنے جا رہا ہے کہ تو زمین کے اوپر فساد برپا کرے گا، خون ریزی برپا کرے گا؟ تو خدا نے جواب میں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں دست آدم کو جوڑ کر کے اللہ سے سوال کروں گا اے میرے معبود، فرشتوں کا سوال بجا ہے، انسان زمین پہ جائے گا تو قتل و خون ریزی برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا،
تو انسان کو زمین پہ بھیج کیوں رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا معبود تو بتا دے تو کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، جو فرشتے نہیں جانتے؟ تو عجب نہیں کہ خداوند عالم آواز دے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فاتح خیبر، ایک فاتح خندق، ایک فاتح بدر و حنین جب آ کر کے میدان میں جنگ کرے گا، جب وہ اپنی تلوار چلائے گا، جب ذوالفقار حیدری چلے گی، تو آج یہ فرشتے جو آ کر کے اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں جا کر کے خون ریزی برپا کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، تو اس کو خلیفہ مت بنا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم چلے جائیں گے، ہم خونریزی برپا نہیں کریں گے، لیکن میں خدا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب حیدر کرار آ کر کے تلوار چلائے گا تو جبرائیل آسمان سے آواز دے گا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو ذات حیدر کرار متقی نہیں بلکہ امام المتقین ہے، امیر المتقین ہے۔ ذات حیدر کرار اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے پاس جبرائیل کی طرف سے عطا کردہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ اور کون ہے جس نے جا کر کے میدانوں کو فتح کیا ہو؟ تمام اسلام کی جنگیں جا کر کے دیکھ لیجئے، حیدر کرار کے بلبوتے پر فتح ہوئی ہے، اور کسی میں اتنا بلبوتا تھا ہی نہیں کہ جا کر کے جنگ فتح کر پاتے۔ تو دو آیت اور دونوں کا مصداق اتم و اکم اکمل اگر کوئی پایا جاتا ہے تو ہمارے مولا کی ذات ہے۔ تیسرا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے اللہ ان کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کو بلند کرتا ہے، درجے عطا کرتا ہے۔ تیسری آیت، مولا متقیان اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیات من بابها، اب جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے جائے۔ جس سند کو پانے کے بعد حیدر کرار نے کہا ہاں ہونا علم جمع، علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہا ہوں، کیونکہ انی عالم طرق السماوات والارض افضل من طرق الارض، کیونکہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اور چوتھی خصوصیت ایمان کی، ایمان ہو تو اولویت کا حقدار ہے۔ اب ایمان سے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم مولا کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین۔ علی مومن نہیں بلکہ امیر المؤمنین ہے، مومنین کے سردار ہیں، امیر المؤمنین کہا جاتا ہے حیدر کرار کو۔ تو پتا چلا کہ اگر چاروں خصوصیات کسی میں درجہ عدم پائی جاتی ہے تو وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وسیع رسول اور ولی خدا حیدر کرار کی ذات ہے کہ جس میں چاروں خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، زمانہ بتائے، انصاف کرے کہ خلافت کی باغڈور کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ ایک زیادہ متقی اور پرہیزگار کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، زیادہ عالم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مجاہد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور امیر المومنین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ نسائی جو اہل تسنن برادران کے جو ہے بہت ہی بڑے مؤلف ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم نے علی کی فضیلت میں کتاب لکھ ڈالی ہے، تم نے معاویہ کی شان میں کچھ کیوں نہیں لکھا؟ یہ شام گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔
واپس آئے شام سے. آنے کے بعد سے بہت کوشش کیا, بہت چھانبین کیا, چھانبین کرنے کے بعد سے واپس گئے. جانے کے بعد سے مصر شام, تو شامیوں میں, کیونکہ شامیوں میں ہمیشہ بغض حیدر کرار رہا, حیدر کرار کا بغض شامیوں میں ہمیشہ پلا. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کوئی فضیلت پائی, معاویہ کی شان میں کوئی کتاب لکھی؟ انہوں نے کہا کہ میں جا کر کے چھانتا رہا, ڈھونڈتا رہا, لیکن افسوس معاویہ کی شان میں رسول سے منسوب ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی سوائے ایک حدیث کے. اور وہ بھی ایک حدیث کیا ملی؟ رسول اسلام نے فرمایا ہے معاویہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے. حدیث بھی ملی تو یہ حدیث ملی. اب اس کو آپ تعریف سمجھیں یا تنقید سمجھیں, یا اب اس کو فضیلت کے سبب سمجھیں یا برائی کا سبب سمجھیں, اے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو خلافت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ کون زیادہ اچھے سے خلافت چلائے گا؟ ایک انسان جو مجاہدین کا لیڈر رہا ہو, جو سپہ سالار رہا ہو, وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ خلافت کا حقدار ہے کہ جو میدان سے بھاگ جایا کرتا ہو؟ اگر بھگوڑے کو اگر آپ نے خلیفہ بنا دیا تو پھر یہ مان کے چلیے کہ آپ نے پہلے سے شکست تسلیم کر لی ہے. کسی بھی میدان میں جائیں گے پہلے بھاگ کے چلے آئیں گے یا جنگ کریں گے ہی نہیں. مجاہد ہونا چاہیے, تقوی الہی, متقی ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان کو آپ نے خلافت دے دی اور متقی نہ ہوا تو پھر وہ دین کو کیا کرے گا؟ پھر وہ وہی کرے گا کہ آ کر کے جو ہے صبح کی نماز پڑھاتا جائے گا, لوگ کہیں گے کہ بس, یہ کہے گا بس کروں یا اور پڑھا دوں. بھائی صبح کی 2 رکعت نماز ہے, کنٹرول رکھیے. آپ پڑھائے جا رہے ہیں, شراب پیئیں گے, جوا کھیلیں گے, سارے گناہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ خلیفہ میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. اگر کسی میں ایمان کم ہو, آپ خود سوچیں, امامت کا وہ منصب ہے کہ جس پہ ابوذر اور سلمان جیسے 9 اور 10ویں درجے کے فائز صحابی تو امام بن نہیں سکے, تو ایرا غیرہ کیسے امام بن گیا, کیسے خلافت کا حقدار ہو گیا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, اب ایک اور واقعہ, داستان سن لیجیے, بہت اچھی داستان ہے. امام ششم, چھٹے امام کے فرزند, جن کا نام تھا علی, اور علی بہت ہی بڑی شخصیت کا نام ہے. چھٹے امام کے جو فرزند ہے, ان سے ہزاروں حدیث مروی ہے. ایک پائے کے فقیہ, ایک تو امام کے بیٹے, جو بھی علم ہوگا وہ امام سے لیا, تو جو منبع فیض سے ملحق ہو اس کے علم کا کیا کہنا. اس کا علم, اس کی فکر, اس کا غور و خوض تاریخ میں, قرآن میں, تفسیر میں, رجال میں, درایا میں کس قدر عمیق اور کس قدر گہرا ہوگا, آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھ کر کے درس دے رہے تھے, پڑھا رہے تھے بچوں کو کیا, سارے فقہا تھے, بوڑھے فقہا بیٹھے ہوئے تھے, پڑھا رہے تھے. اتنے میں امام جواد, امام نہم, 9ویں امام, امام محمد تقی علیہ السلام. دیکھیے امام کی کرامت کیا ہوتی ہے, امام کا رتبہ کیا ہوتا ہے. امام کا رتبہ اسے پہچان میں آئے گا اس واقعے سے. وہ کمرے میں داخل ہوئے, ایک مرتبہ علی ابن جعفر علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور احترام میں جھکے. بوڑھے ہیں, کمر جھک چکی ہے, لیکن امام 6 سال کے ہیں, 6 یا 7 سال کے امام جواد ہیں. 6 سالہ یا 7 سالہ 6 سالہ بچہ جو امام ہے وہ آئے, یہ علی کھڑے ہو گئے. جو شاگرد تھے ان کو بہت برا لگا, اعتراض کرنے لگے, آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں اور ایک 6 سالہ بچے 7 سالہ بچے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ کیا حرکت ہے. بہت ہی میٹھا, بہت ہی پیارا جواب دیا انہوں نے.
انہوں نے کہا کہ کچھ تو اس کے اندر خصوصیت تھی کہ خدا نے اس کو منصب امامت عطا کیا، اور کچھ تو مجھ میں کمی تھی کہ میں 60-70 سال کا بوڑھا ہونے کے باوجود مجھ میں کچھ نہ کچھ کمی تھی کہ اللہ نے مجھے منصب امامت نہیں دیا۔ تو جو چیز اس میں خصوصیت میں پائی جاتی ہے میں اسی خصوصیت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ اور اسی اولویت کو ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں آ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس کی پیروی کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ آؤ ہمارے بابا کی پیروی کرو، آؤ امامت کے در پر آؤ۔ نحنو اولا بن نبی، نحنو ورب الکعبہ اولا بن نبی، ہم نبی کے بعد کعبہ کے خدا کی قسم سب سے زیادہ اولا ہیں، سب سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، سزاوار خلافت ہیں، حکومت کے سزا کے لیے مستحق ہیں۔ عزیزان محترم، علی اکبر نے ان 2 مصروں میں پوری اسلام کو بیان کیا ہے اور خلافت کے اصول کو بیان کیا ہے، معیار اولویت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بھی اگر اولویت کا معیار اگر کسی کو دینا ہے، مثلا 4-5 بچے ہیں، ان میں سے ہم کس کو زیادہ محبت کریں، تو آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھ لیجیے کہ کس بچے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس بچے میں زیادہ پایا جائے اس کی آپ زیادہ عزت کیجیے، کیونکہ قرآن نے معیار بنایا ہے، اسلام نے معیار بنایا ہے، معیار اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جس نگاہوں سے بھی اگر آپ کو کسی کو عزت دینا ہے تو یہ 4 چیزیں اور اسلام کا جو معیار میں نے بیان کیا علی اکبر علیہ السلام کے شعر کے تحت آپ اس کو تلاش کیجیے۔ علی اکبر کس ذات کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جب قافلہ مکے سے نکل کر ایک کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر کے لیے امام کی آنکھ لگ گئی۔ امام نے خواب دیکھا، فوراً چوکے، خواب سے بیدار ہوئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر قریب آئے اور آنے کے بعد سے کہا بابا جان یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر، ابھی میں نے حافظ غیبی کی صدا سنی کہ جیسے جیسے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا کہ السنا بالحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین، یہ سوال کیا ہے؟ سوال تفہیمی نہیں بلکہ سوال تنکیری ہے، یعنی کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود قوم اشقیاء ہمارے قتل کے در پہ۔ مولا نے فرمایا کہ بیٹا ہم ویسے ہی حق پر ہیں کہ جیسے ابراہیم اسماعیل کے وقت جیسے حق پر تھے۔ اے بیٹا ہم حق پر ہیں۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہی جوان کربلا کے میدان میں جب اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو سب سے پہلے جو جوان اہل بیت کے گھر سے آگے بڑھا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ امام حسین کے لیے قربانی دینے کے لیے سارے شہداء جمع ہوئے اور نہ جانے کیا مصلحت رہی ہو کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر جا کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر نے اپنی شہادت سے بقیوں کو حوصلہ عطا کیا ہوگا۔ علی اکبر نے سب سے پہلے قربانی کا جام نوش کر کے دوسروں کو حوصلہ دیا ہوگا کہ میرے بابا کو تنہا نہ چھوڑنا، دیکھو سب سے پہلے میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، روایات میں مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آتے ہیں۔ عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر اجازت مانگنے آیا ہے، کربلا کے میدان میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، علی اکبر کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد سے علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر کے بیان کرنے لگی، اے علی اکبر، یا تو ہماری امید حسین ہے
یا ہماری امید تم ہو، علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، لیکن جناب علی اکبر نے بیویوں کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ علی اکبر دیکھ رہے تھے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا، سارے شہداء قتل کر دیے جائیں گے، مجھے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ بیویوں کو الوداع کہا، کہنے کے بعد سے علی اکبر میدان کربلا میں گئے۔ جانے کے بعد سے علی کا لال ہے، حیدر کرار کا شیر ہے، ایسا حملہ کیا کہ 120 اشقیاء کو فنار کیا، واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد سے ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد سے کہا، اے بابا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، اے بابا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں جا کر کے دشمنوں کو بتا دوں کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں جا کر کے زور جعفر تیار دکھا دوں۔ حسین نے کہا، بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں ایک کام کرو، تم حسین کے منہ میں اپنی زبان کو رکھ دو۔ عزادار رسول سگوں کے جملہ، تاریخ کا جملہ، علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان حسین کے منہ میں رکھی اور فوراً کھینچ لی، کہا بابا جان ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ ماشاءاللہ، خدا رحم کرے ان آوازوں کے اوپر کہ جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے، خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر کہ جو سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے، میدان قتال میں آئے، میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ پر حملہ کیا، قلب لشکر پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد سے مقاتل میں ملتا ہے کہ 200 اشقیاء کو فنار کیا، واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد سے ایک شخص نے علی اکبر کے پہلو پہ حملہ کیا، علی اکبر کا کلیجہ چھن گیا۔ واہ حسینہ، علی اکبر کا سینہ چھن گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر نے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی، علی اکبر کے سر کے اوپر شخی نے گرز لگایا، علی اکبر کا سر تو پارا ہو گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پھر شخی نے علی اکبر کو پکڑ کر کے اشقیاء کے بیچ میں لے کے گیا۔ اشقیاء نے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے علی اکبر کے اوپر کسی نے برچھی ماری، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین علیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ جب بوڑھے باپ نے بیٹے کی آواز سنی، ایک مرتبہ گرتا پڑتا آواز دیتا ہے، اے بیٹا علی اکبر، تمہارے جانے سے بابا کی بینایاں چلی گئی، مجھے آواز دو تم کہاں ہو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب علی اکبر نے آوازوں کا سہارا دیا۔ امام حسین گرتے پڑتے جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ہاتھ سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ حسین نے کہا، بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا، بابا جان پرچھی کی یعنی سینے میں رہ گئی ہے، بابا جان
برچھی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا ذرا اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ، میں یعنی نکالے دیتا ہوں۔ حسین دو زانو ہو کر کے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد سے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کرنے کے بعد سے کہا ہے بابا جان اے شاہ نجف، ارے در خیبر کو دو انگریزوں کا آنا آسان تھا، جوان بیٹے کے ایک سینے سے پرچھی کیا نہیں نکالنا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین نے یا علی کہہ کے برچھی کیا نہیں نکالنا چاہا، علی اکبر کا کلیجہ علی کے ساتھ یا حسین علیہ السلام، یا ابا عبداللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس میں نے ختم کی تقریر۔ شکوہ ہوتا ہے کہ مولانا مصائب کم پڑھتے ہیں، میرے عزیزوں میں کیا کروں، مجھے مصائب زیادہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ روتے ہیں، میں جا کر کے اپنے بستر پہ لیٹ کر کے یاد کر کر کے روتا رہتا ہوں، کیونکہ اگر میں یہاں پہ پڑھتے وقت روؤں گا تو مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میرے عزیزوں میں آپ کو رلاتا ہوں، آپ روئے اور خدا آپ کی آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے۔ روایت کا جملہ ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کبھی بھی حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو پہلے علی اکبر کی قبر پر جاؤ، جانے کے بعد سے علی اکبر کی قبر کے اوپر 3 مرتبہ سر رکھو، ایک بار سر رکھو اٹھاؤ، دوبارہ سر رکھو اٹھاؤ، تیسری بار سر رکھو اٹھاؤ، اور اس کے بعد قبر حسین پر جاؤ، کیونکہ پتا ہے کہ علی اکبر باب الحسین ہے، علی اکبر کے سے ہوتے ہوئے قبر حسین پر جاؤ گے، جو دعا مانگو گے دعائیں پوری ہوں گی، کیونکہ تم نے علی اکبر کو وسیلہ بنایا ہے۔ پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیوں ہے کہ علی اکبر کے جا کر کے علی اکبر کی قبر کے اوپر 3 مرتبہ سر کو رکھا جائے؟ عزیزو، ہماری مائیں اور بہنیں دل تھام کر کے سنیں، ہمارے بڑے بزرگ دل تھام کے سنیں، جوان اور ہمارے دوست احبا حضرات اس روایت کے جملے کو سنیں۔ کیوں 3 مرتبہ سر کو رکھیں قبر علی اکبر پر اور 3 مرتبہ اٹھائیں؟ امام نے فرمایا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے اور گرنے کے بعد جام شہادت کو نوش کر لیا، جب امام حسین نے دیکھا کہ علی اکبر شہید کیا جا چکا ہے، امام حسین نے اپنے رخسار کو رخسار علی اکبر پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا یا بنیا علی دنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا میں غم۔ حسین نے سر کو اٹھا لیا، یہ کہہ کہ حسین نے سر کو اٹھا لیا، دوبارہ حسین نے سر کو علی اکبر کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد سے فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، اے بیٹا تم دنیا کے ہم و غم سے آزاد ہو گئے۔ حسین نے کہہ کر کے پھر سر کو اٹھا لیا اور تیسری مرتبہ سنو گے کیا کہا ہے حسین نے؟ تیسری مرتبہ جب حسین نے اپنے سر کو گڑیل جوان علی اکبر کے سر کے اوپر رکھا ہے تو رکھنے کے بعد سے ایک بہت ہی عجیب و غریب جملہ کہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك وحیدان فریدا، اے علی اکبر تیرا بابا یکو تنہا رہ گیا، اب حسین کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ یا حسین، یا حسین،
زینب نے خیمے سے دیکھا، دوڑی دوڑی آئیں، آواز دی، یا خیا وابنا خیا، اے میرے بھائی کے بیٹا حسین بھی کوئی آواز نہیں دے رہے. یا اللہ کیا ہو گیا حسین کو؟ خدا نہ کرے کہیں حسین بیٹے کے داغ کو اٹھا نہ سکے ہو. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین بھی اس سارے پانی سے کوچ کر گئے ہو. زینب اسی پس و پیش میں آگے بڑھی. آنے کے بعد سے بھائی کی کاندھے پہ ہاتھ کو رکھا، رکھنے کے بعد سے کہا بھیا حسین کچھ تو بولو. حسین زینب آئیے کچھ تو جواب دو بھیا. ہماری مائیں بہنیں اس جملے کو غور سے سنے. جناب زینب نے دیکھا کہ جب حسین نے کوئی جواب نہیں دیا جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین پہ گرا دیا اور دونوں بھائی بہنیں رونے لگے. رونے کی صدائیں بلند أيها المنقلبين انقلبوا على لعنة الله على القوم الظالمين.